پروگرام میں اور آپ میں خوش آمدید. میرا نام سید عمران شفقت ہے اور آج ہم جن موضوعات پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا کھلا اعتراف ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کے اوپر ترجیح دی ریاست کو، اور اگر ریاست کو بچاتے ہوئے ان کی سیاست ختم بھی ہوتی ہے، قربان بھی ہوتی ہے، تو انہیں اس پر کوئی ملال نہیں ہوگا. یہ بات وہ ایک بار سے کئی زیادہ مرتبہ کر چکے ہیں اور ان کو یہ بات بار بار کہنا کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے کچھ اعترافات ہیں اور کچھ چیلنجز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی جتھے کو ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ کیا محض اشارہ ٹی ٹی پی کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف؟ اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی کو بھی نہیں. یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے اور ان سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جو جوائن کیا ہے وہ آن لائن جوائن کیا ہے طلال چودھری صاحب نے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. لاہور سے افشاں مصعب صاحبہ صحافی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور بھی جو ہے وہ نیٹو میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں. آپ میڈیا کی کو فاؤنڈر ہیں. اور رضوان الرحمان رضی صاحب، جن کو ہم رضی دادا بھی یا کہتے بھی ہیں اور ان کو اس نام سے جانتے بھی ہیں. تو میں پہلے جو طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ سے بات کرتے ہیں. طلال چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. شہباز شریف صاحب کو یہ بار بار بات کہنا کیوں ان کو ضروری لگتا ہے کہ انہوں نے سیاست جو ہے وہ قربان کر دی ہے؟ یہ کیوں بات کہنی پڑتی ہے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یقیناً ہم انتخابات میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے حقائق رکھنا ہمارا حق ہے. اور کیونکہ ہماری پہچان جو ہے نون لیگ کی پہچان یا نواز شریف کی پہچان ہمیشہ یہ رہی ہے جو اس سے پہلے 3 ادوار رہے ہیں: ریلیف اور صرف ریلیف. اور ہمیشہ سے مطلب آپ 2013 سے 18 کے درمیان کی گورنمنٹ دیکھ لیں، چینی کا بھاؤ 52-55 رہا، آٹا 33 اور 35 روپے کے درمیان رہا، اچھا گھی 140 سے نہیں بڑھا، جو پیٹرول پرائس تھی وہ اس وقت تقریباً 70-75 روپے کے قریب تھی. تو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ اس میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئی ان 5 سال میں. تو اگر یہ سب کچھ ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس پہ ہمارے پاس چوائس کیا تھی اور کیوں ہم ریلیف نہیں دے سکے؟ تو چوائس ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ تھی، بلکہ نہ چوائس تھی نہیں. ایک سائڈ پر پاکستان کا ڈیفالٹ یا پاکستان کے سری لنکا جیسے حالات تھے اور دوسری سائڈ پر ہماری اپنی سیاست یا اپنا ایک پرانا ماضی جو تھا. ہم نے ترجیح دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، لیکن سیاسی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ریاست سے، آپ کی قومی مفاد جو ہے، آپ کا جو اس ریاست کا مستقبل ہے اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر شہباز صاحب جو ہے یہ بات بار بار دہراتے بھی ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے گی؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو اب آپ کو انتخابات کا رزلٹ اور آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہم یہ سمجھانے میں کامیاب ہو پائے ہیں کہ نہیں. لیکن ایک میں آپ سے بات عرض کروں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اب میڈیا اور سوشل میڈیا اور اس کے بڑا سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں. کون کام کر سکتا ہے، کون ڈیلیور کر سکتا ہے، کس نے پہلے کر کے دکھایا تھا. کم از کم کارکردگی کے حوالے سے نون لیگ کا کوئی کمپیریزن پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے. جی جی میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی چودھری صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت کے جو اگلی حکومت آئے گی اس کے آنے سے فوراً بعد 3 سال کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے اور اگلے 3 سال آپ کوئی ریلیف نہیں دے پائیں گے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے انٹرنیشنل حالات بھی مشکل آ رہے ہیں. 2 جنگیں چھڑ چکی ہیں، ایک غزہ کے اندر، ایک یوکرین کے اندر. تو جو میجر ریلیف دے سکتے ہیں آپ اس کے حوالے سے بھی صفر ہی لگا ہوا ہے. پھر دیکھیے کیپیسٹی چارجز اگلے 3 سال ہم نے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آ کے وہ آئی پی پیز والا جو ہے ہمارے سٹگما اترے گا. تو
3 سال جو ہے اگلے پھر ریلیف نہیں ہے عوام الناس کے لیے، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو آپ یہ والا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم ریلیف دیں گے، یہ کوئی تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جائے گا سر الیکشن کے بعد؟ دیکھیے، ایک آپ نے انرجی سیکٹر کے حوالے سے اسپیشلی بات کی ہے، تو 2013 سے 18 کے درمیان ہم جو سب سے اہم اس کا مشکل کام تھا، ایل این جی ٹرمینل بنا گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم پہ وہ نیب کے مقدمے بنے، اور دوسرا ٹرمینل کسی کو بنانے کی نہ ہمت ہوئی اور نہ کسی میں اتنی کیپیسٹی تھی۔ اس کے بعد ایک اور ٹیپی جو ہم نے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، وہ ایک پائپ لائن معاہدہ کیا۔ سستی گیس کے بغیر ملک کی انرجی کاسٹ کو کم کرنا شاید ناممکن ہے۔ وہ 2 سال کا پروجیکٹ تھا، وہاں پر ایک اینٹ یا 1 روپیہ وہاں لگانا یا اس کو دینا مناسب نہیں سمجھا، جو صرف 2 سال میں نہ صرف کمپلیٹ ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو ایک سستی ترین انرجی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو ایک موقع ملا کہ جب انرجی پرائسز 0 تک آ گئی اور بہت ہی سستی تھی، اور اس وقت اگر ایل این جی کا معاہدہ جس طرح ہم نے 15 سال کا ایک کیا تھا لانگ ٹرم، وہ کیا جاتا، تو یہ ایونیوز اس طرح کھلتے رہتے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے، اب ہم آلٹرنیٹو انرجی اور میکس انرجی، جس میں اب بہت بڑا ایک ہمارے جو صارفین ہیں وہ گھریلو ہیں، جس میں آپ بلکہ انڈسٹریل بھی اب اس کو یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کا سولر ہے، ہم نے اسی طرح اس وقت ونڈ کا کچھ شروع کیا تھا، پھر 1-2 اور بھی، لیکن سولر سب سے اس پہ ہے۔ سو یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے، صرف اس کے لیے ہمیں ضرورت کس بات کی ہے، اور کہ ایک اسٹیبل حکومت اور ایک ہمارے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ کلیئر ہو۔ یہ جو اتحادیوں کی حکومتیں ہیں یہ چلانا بڑی مشکل ہے۔ تو اگر کلیئر مینڈیٹ ہو آپ کے ہمارے پاس اور ہمارے اسٹیبل حکومت ایک بن جائے۔ ہم نے 2013 سے 18 کے درمیان بھی لوگ کہتے تھے یہ بجلی بتی کوئی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ دہشت گردی مشرف سے ختم نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی، آپ سے کہاں ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ٹیم بھی ہے، ویژن بھی ہے نواز شریف کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اور اگر نواز شریف یہ کر کے نہ دکھا سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمر کے اس حصے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں عمر کے اس حصے میں کوئی غلط وعدہ نہیں کروں گا، میرا تو زندگی کا سانسہ یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ سو ووٹ وہ لینے کے لیے ہم ایک عمل لاہے عمل مینار پاکستان پر میاں صاحب دیں گے۔ کوئی جھوٹ یا کوئی ایک وہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ نہیں کرے۔ طلعت چوہدری صاحب، ایک تو میں آپ کو مبارک اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایکسپرٹ اوپینین دی ہے، حالانکہ یہ فیلڈ جو تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کی ہے، اور اس کے باوجود آپ نے بڑا اچھا اس کا مدلل جواب دیا ہے۔ اور لیکن ایک سیاسی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ مخلوط حکومتوں میں فیصلے کرنے مشکل ہوتے ہیں، تو کیا اگلی حکومت جو ہے وہ آپ کو سمپل میجارٹی کے ساتھ یا اس سے زیادہ میجارٹی کے ساتھ کسی کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ایک بات، اور ساتھ ہی دوسری بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ خصوصاً پنجاب میں کس جماعت سے ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کی چونکہ فیلڈ پر کام کرنے والے ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، تو میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری وہ جو کہتے ہیں نا لگی لپٹی رکھے بغیر اس کا جواب دیں گے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا تو جو ایک بیٹل فیلڈ میں جو بڑا بیٹل فیلڈ ہے نا وہ پنجاب جی 141 نیشنل اسمبلی کی سیٹس اس میں ہیں۔ بالکل 141 میں سے اگر ہم 2013 کا رزلٹ ریپیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ایک ایزیلی ایک اپنا سمپل میجورٹی کی حکومت بنا سکتے ہیں۔ ہمارا اس وقت مقابلہ پولیٹیکل پنجاب میں ایک بالکل سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل مقابلہ 9 مئی سے پہلے تک پی ٹی آئی سے تھا۔ ٹھیک ہے، آج وہ اپنے کیوں کی سزا بھگت رہی ہے، اور اس وقت جو ہمیں درپیش مسئلہ ہے، جو سوال ہمارے لیے لوگ اٹھاتے ہیں یا جس سے ہمارا مقابلہ ہے، وہ لوگوں کو وہی جواب جو آپ میرے سے بار بار پوچھ رہے ہیں، جو ہر عام آدمی پوچھتا ہے، اس کا حق ہے، اس کا ہم پہ حق بھی ہے،
اور اس کا اگر ہم پہ اعتماد تھا اور اعتماد ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، تو وہ مہنگائی ہے، تو وہ ہم ان کو مدلل اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اور یہ سمپل میجورٹی نکالنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تاریخی بات ہے کہ نواز شریف جب بھی لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ تو ہم پنجاب میں سے نکلتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 2013 کا ریپلے جو ہے وہ پنجاب میں اور پاکستان کے رزلٹ میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ مینار پاکستان کے بعد کیا کہتے ہیں دن صرف 20 سے 25 گن لیجیے گا، آپ چیزیں کو دیکھیے گا کہ چیزیں آپ کو چینج ہوتی ہوئی، یا لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ بیانیاں سمجھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، سمجھا پائیں گے نہیں، یہ آپ کو احساسات سب سے بڑے ٹیمپریچر گیج تو آپ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا طلال چوئی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اب ہمیں جوائن کیا ہے ساتھ ہی میں ان کو ویلکم کہتے ہیں فروہ وحید، صحافی ہیں، اینکر ہیں. انہوں نے بھی ہمیں پہلے مہمان زوم کے ذریعے انہوں نے ہمیں کیا ہے، کیا کہتے ہیں جوائن کیا ہے، سوری. اچھا، میں فروہ وحید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس 2 مہمان موجود ہیں. میں ان سے ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کر لوں، بہت ریلیونٹ کویسچن میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اچھا رضی صاحب، آپ کو طلال چودھری صاحب کی جو بات میں بھی جو سمجھا ہوں کہ کام مشکل لگ رہا ہے جی، کہ جو چیز سمجھانی پڑے لوگوں کو اور وہ بھی جلسے میں جا کے سمجھانی پڑے، تو یہ مطلب اسی پھر نہ ہی سمجھیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی بیشتر قیادت اور ان کے ورکر نے ایک بات کے اوپر زور رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا. کنوں اگلا سوال ہے، اگلا سوال ہے کنوں پتہ لگے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے میاں نواز شریف صاحب باہر تھے یا قیادت اندر تھی، لیکن جو یو سی لیول کا لیڈر ہے، جو ایم پی اے کی سیٹ لیول کا لیڈر ہے، پی ایم ایل این کا وہ لیڈر بھی عوام میں نہیں گیا جو پچھلے 15 الیکٹیبلز نہیں گئے، الیکٹیبلز بیٹھے ہوئے اسکول کے ساتھ. 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں وہ نہیں گیا لوگوں کے پاس. آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ لوگوں میں جاتے ہیں، مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ پولیٹیکلی لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یار حکومت کی ہماری یہ مجبوریاں ہیں، یہ ہمارے ایڈوانٹیجز ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں. وہ اب رابطہ کاری جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مینار پاکستان کے جلسے کو 21 اکتوبر کا جو ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو دیکھیے اب وہ جب عوام میں جاتی ہے، عوام اس کو کیا پذیرائی بخشتے ہیں یا نہیں بخشتے، یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن بہرحال چلیے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سپیس جو پیدا ہوا ہے، ورنہ تو روزانہ رات کو 7 بجے ولاگ سنا کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر پروگرامات شروع ہو جایا کرتے تھے. اور ایک ہی پارٹی، یہ سہولت ایک طرح سے جو قدرت نے موقع پیدا کر دیے ہیں یا پھر ہو گئے ہیں، جو کہہ لیں وہ سہولت آپ کو نواز شریف صاحب کے افشان کے پاس جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ اگر وہ جتنے تسلسل کے ساتھ، جتنے جوش جذبے کے ساتھ اور جتنے مستقل مزاجی کے ساتھ اس سپیس کو جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے استعمال کیا تھا، اب وہ کھلا میدان نواز شریف صاحب کے لیے نہیں پڑا ہوا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ویسا کھلا میدان کسی کو بھی اب دیا جائے گا. اچھا، ایک تجربہ کافی ہوتا ہے. اچھا، وہ کھلا میدان تو اب کسی کو بھی ملنے والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں میاں محمد نواز شریف کی سیاست کا جو طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاست کے اس برانڈ سے. کیونکہ ان کے ہاں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ایک بھائی اگر گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سی ایم پنجاب جب رہے ہیں، تو دوسرا ذرا باہر کی دنیا کے ساتھ ملک کو جوڑنے کی، ریاست کو جوڑنے کی نیشنل لیول کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ابھی جیسے بیانیے کی بھی بات ہو رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ جو پچھلا 1.5 سال گزرا ہے جس میں انہوں نے کہا میاں شہباز شریف صاحب نے کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، سیاست نہیں بچائی. جب آپ یہ بیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پتا پڑا ہوا تھا جس کے اوپر آپ نے سیاست کو داؤ پر لگایا،
اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک ہی پتہ ہے، وہ ہے میاں نواز شریف. تو اس پورے عرصے میں ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح سے ایکٹیو نہیں دیکھا نا اتنا، جس طرح سے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران پھر بھی چلیں وہ کوئی نہ کوئی بیانات آ رہے تھے، کچھ ہو رہا تھا، وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو گئے. ٹھیک ہے آپ لوگ ریاست بچا لیں، اب سیاست کا وقت آیا ہے تو اب وہ آ جائیں گے اور پھر دیکھنے کو ملے گا. ابھی تو صرف اسیس کیا جا رہا ہے نا. بات یہ ہے کہ میں فروہ سے پوچھ لوں یہ، اگر آپ اجازت جی دیں. جی فروہ، آپ بحث جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بار بار اور ایک ہی بات کئی بار دہراتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، سیاست کو قربان کر دیا، پولیٹیکل کیپٹل جو تھا وہ ہم نے اپنی ریاست کے اوپر نچھاور کر دیا، تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی کچھ ہوگا تو خیر ہے، ملک بچ گیا، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس بات کے اوپر تو نواز شریف صاحب کا بھی اختلاف تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی نے کہا تھا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھی تو نواز شریف میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ آ کے لوگوں کو کیسے 16 ماہ کی جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر لوگوں کو سمجھائیں گے کہ نہیں وہ بڑی مجبوری تھی، وہ ریاست بچانی ضروری تھی. پہلے تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ ریاست کو ہوا کیا تھا. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل ایک سوال بھی ہے، اس کا جواب میں آسان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، اس کے پیچھے وہ ایک کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں پورا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف نے اور بالخصوص جو ان کے چیئرمین تھے انہوں نے ایک پورا پلان تیار کیا ہوا تھا 10-15 سالوں کا، جس کو ہم نے پاکستان کو اس پلان سے نجات دلائی ہے. ورنہ یہاں پر ون مین شو ہوتا، ون مین ہوسٹ ہوتا، اور پھر پوری جو پاکستانی عوام ہے وہ انڈر ڈکلیئرڈ مارشل لا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک سویلین مارشل لا جو ڈکلیئرڈ کر دیا جائے اس کے انڈر ہوتا. تو ہم نے اس سے بچا لیا. وہ یہ پلان پیش کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے بیسیکلی ریاست کو نجات دلائی ہے، تو اس سے ہم نے سیاست قربان کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریاست قربان ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز جو یہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست تو قربان کر دی ہے ریاست بچانے کے لیے، لیکن اب آپ کی سیاست بحال کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو 16 مہینے کی کارکردگی اگر آپ کسی لے مین سے پوچھیں گے، یہاں پر پالیٹکس شاید آپ اور میں ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اس طرح ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، لیکن جو اب آپ لے مین کے پاس جاتے ہیں، کسی عام آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کو کس وقت پہ کون سے ٹائم پر روٹی سستی مل رہی تھی، اس کے بچے اسکول بھی جا رہے تھے، اس کا کاروبار بھی بہتر چل رہا تھا، اور کس ٹائم پر اب اس کا وقت خراب ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر صرف سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا غریب آدمی سے. تب میں روڈ شو کیا کرتی تھی اور عام آدمی سے ہی گفتگو کرتی تھی، تو مجھے ہر دوسرا بندہ جو ہے یہی سوال کرتا تھا یا بات کرتا تھا کہ بھئی ہم لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا، وی ہیو نو انٹرسٹ ان پالیٹکس، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم مر گئے. اب 16 مہینے کی کارکردگی میں آپ نے ایک چیز مائنس کر دی، آپ نے کہا جی ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست بچانے کے لیے، ریاست بچ بھی گئی، اس کا علم بھی بلند ہو گیا، آپ کی سیاست بھی بحال ہو جائے گی، وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں. لیکن جو اس پورے 16 مہینے کے ٹنور میں مر گئے نا وہ ہے پاکستانی عوام. ان کی تو نہ سیاست سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کو ابھی ریاست سے کوئی ان کو پتا ہے، ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ان کے بچوں کا دودھ، ان کے گھر کا کھانا، ان کے بجلی کا بل جو بم گرا رہے ہیں، 50 روپے کا ایک یونٹ ہے ماشاءاللہ. پیٹرول آپ جتنا مرضی تھوڑا سا زیادہ بڑھا کے تھوڑا کم کر دیں، اس سے غریب آدمی کو فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کی اس وقت سیاست جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہے ان ادر ویز. اور اگر ان کو اپنی سیاست بچانی ہے تو ان کو ایک اسٹرانگ بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کرنا پڑے گا. وہ بیانیہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فلاں کا احتساب کریں گے، فلاں کا احتساب کریں گے. اگر آپ فلاں اور فلاں کا احتساب کرنا ہوتا تو آپ کے پاس 16 مہینے کا وقت تھا اور بہت ایمپل ٹائم تھا، آپ اس میں کر سکتے تھے بہت کچھ چیزیں، لیکن آپ نے وہاں پر انیشیٹ نہیں کیا کیونکہ اس وقت آپ تو ریاست بچا رہے تھے. تو ابھی آپ کو میرا خیال سے عوام بچانی چاہیے، اب آپ کو سیاست بھی بھول جانی چاہیے، اب آپ کو عوام کی بات کرنی چاہیے. تو ایک اسٹرانگ بیانیہ، جی جو آپ کہہ رہی ہیں اسٹرانگ بیانیہ، نواز شریف صاحب آئیں گے وہ دیکھیں گے. دیکھیں ماحول آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے. نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ اتنی آسان اور سہل نہیں ہوگی، اس میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. رضی صاحب آپ کو بہتر اس چیز پہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو لیگل معاملات بھی ہیں، اور پھر ہر چیز آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک پیرامیٹر کے تحت سیٹ ہوتی ہے، ایک پیرامیٹر پہ ہوتی ہے. کچھ چیزیں آپ کہتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کہتے ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ یس کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہیں، چھوٹی سی ایک بریک، اور اس کے بعد آ کے اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں.
افشاں بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, رضی صاحب سے بھی بات کریں گے. فروا کہہ رہی ہیں کہ رضی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کتنی مشکل ہے. نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا ہے رضی صاحب؟ یہ آپ ہمیں آگے بتائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی واپس جوائن کرنے کا بہت شکریہ. میں افشاں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, کوئی پوائنٹ اٹھایا تھا آپ نے. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اتحادی حکومت تھی, لیکن اس میں صرف آپ کو ایک سیاسی جماعت ہے جو یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی اور ریاست کو بچایا. کیونکہ ان کو شوق بڑا تھا. اچھا نہیں سر, پھر گال ہے نا کہ وزارت خارجہ تو کسی اور کو سی نا, یہ بھی بائی چوائس ہی تھی نا. ہاں بائی چوائس تھا سب کچھ. اچھا اگر خارجہ بھی نہ ہوندی پھر کیوں نہ شوکت صاحب, کیونکہ انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا بڑی چیزوں میں, اچھا بھی حق بندہ. اگر بیانیہ کی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایکچولی چونکہ پنجاب سے ایک بڑا ووٹ بینک پی ایم ایل این کے ساتھ ملتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے وقتی طور پر. بیانیہ کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں ہم نے اگر ہم دیکھیں 2013 میں ایک بیانیہ کے ساتھ ہی میاں صاحب آئے اور انہوں نے ان کو اندازہ تھا کہ اس وقت کیا بیانیہ اپنانا ہے. اب دکھ جو ہوتا ہے, ابھی یہاں پر اسٹوڈیوز میں آتے ہوئے میں راستے میں دیکھ رہی تھی سڑکوں کے اوپر جو بینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور کہ جو آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جو نعرے تھے پاکستان بیک ٹو سکوئر ون, وہیں پر موجود ہے. دوبارہ سے وہی غربت اور مہنگائی کے خلاف سیاسی بیانیہ آ گیا ہے. دائروں میں سفر ہے, دائروں کا سفر ہے. 2013 اگر میں 2013 کی بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ شہروں میں 12-12 گھنٹے 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. لوگوں کے پیارے اگر فوت ہو جاتے تھے تو وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرے شہر سے لوگ آ جائیں, کیونکہ بجلی نہیں ہوتی تھی اور میت اتنی دیر رکھی نہیں جاتی تھی, کیونکہ برف تک نہیں مل رہی ہوتی تھی ڈیڈ باڈی کے لیے. بڑے برے حالات دیکھے, بہت برے. پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے یو پی ایس بند کر کے رکھ دیے, اور ہم نے 63 روپے لیٹر پیٹرول بھی دیکھا, موجیں کی ہیں عوام نے. اچھا لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک سے نیا پاکستان بننا, نیا پاکستان پروجیکٹ نیا پاکستان شروع ہو گیا سر. اب دکھ یہ ہے کہ بیانیہ اس سے آگے چلنا چاہیے تھا, لیکن ہمیں پھر واپس ان باتوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے, مطلب کہ وہیں سے سٹارٹ کرنا, وہیں سے دوبارہ سے, وہیں سے. رضی صاحب یہ وہیں سے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ چلے ریکارڈنگ نہیں ہوئی, جب ہم پورا کر جائیں پروگرام تو پروڈیوسر صاحب عمر ملک صاحب کہیں کہ وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی سر, ریکارڈنگ نہیں ہوئی دوبارہ. اچھا وہ ہمارے دل پہ کیا گزرے گی, ٹھیک ہے. یہ جن کو دوبارہ سے پھر وہیں سے کام شروع کرنا پڑتا ہے, ان پہ کیا گزرتی ہے. اور جو فروا نے بات کی تھی کہ رضی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو کیا مشکلات ہیں, وہ ایک دو بتائیں جو نواز شریف صاحب نے آپ کو. میں نے ابھی جو طلال صاحب سے سوال کیا تھا جی, وہ بڑی مشکلات ہیں. مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ 3 سال کے لیے 3 سال تو اگلے آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. اگر آپ کی بات جو آپ نے سوال طلال چودھری صاحب سے کیا تھا, اگر وہ بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پھر لوگ میرا خیال ہے کہ ووٹ ہی نہ پائیں, کسی کو بھی نہ ڈالیں. نہیں پھر کسی نے تو پانا نا, لیکن ایک گال کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایک گال مائنس کر دیں, ایک گال اس میں سے مائنس کر گیا میں, جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں. اور وہ جو سارے کام خراب کر کے جو ایک منٹ بھول جاؤ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں یا بٹھا دیے گئے ہیں, ہوپ وہی دلا رہے ہیں, ہوپ وہی دلا رہے ہیں. ان کو ایک منٹ بھول کر کے ورزش کرنا, انہوں نے 1 منٹ بھول جاؤ. دیکھو تاریخی طور پہ پٹرول نواز شریف تھے عاشق گاجی. اچھا ٹھیک ہے, میاں نواز شریف کی حکومت جب آئی ہے پٹرول نیچے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دیکھیں خوش قسمتی ہر بات ساتھ نہیں دیتی, ابھی آثار شروع ہو گئے. دیکھیں خوش قسمتی کے اوپر آپ مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ لاجک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آثار شروع ہو گئے. اچھا انٹرنیشنل آئل پرائسز انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے آنا شروع ہو چکی ہیں. یعنی امریکہ اور سعودی عرب کی لڑائی ہو گئی ہے آئل کی آؤٹ پٹ کے اوپر, اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی ہم تو دسمبر میں کٹ کرنے جا رہے ہیں
امریکہ نے اپنا ریزرو جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈال دیا ہے. سعودی نے اور رشیا نے مل کے آئل کی پرائسز بڑھانے کی کوشش کی تھی. فروا اور وہ یہ نیچے آنا شروع تو ہو گئی. رضی صاحب تو بتا رہے ہیں کہ نواز یہ شریف صاحب مائنس ہے اس میں سے. نہیں ابھی تو لگ رہا ہے کہ رضی صاحب اگلا جملہ یہ نہ کہیں کہہ دیں کہ حضرت نواز شریف نے صرف ٹکٹ کرایا ہے تو دیکھو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 6 سال کے ہائیسٹ لیول پہ چلی گئی ہے, 49,400 کراس کر گئی. مجھے اجازت دیں کہ فروا کو تو لگ رہا تھا کہ رضی صاحب جو ہیں وہ مشکلات بتائیں گے نواز شریف صاحب کی. آپ تو نیک شگون. انہوں نے مشکلات ہی بتائی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے رضی صاحب, جب 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی تو عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہوا تھا, لیکن اس کا ایک جو کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو اس وقت کی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے سے وہ افیکٹ رکا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ایسی کیسے کما لیے اینڈ لیٹس جسٹ بلڈ آور امپائر. انہوں نے کہا کہ جی اس کو نیچے تک جانے دو. اگر عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہوا ہے اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیز جو تھیں انہوں نے اپنی بجلی خود پیدا کرنا شروع کر دی تھی. ظاہر ہے کہ انہیں وابڈا کا یونٹ بڑا مہنگا پڑ رہا تھا ایز کمپیئر ٹو دیٹ. تیل سستا ہو گیا تھا تو ہماری بجلی بھی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور ہمارا تیل کا بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا. ہماری تیل سے لنکڈ ہیں چیزیں بہت ساری. بالکل ٹھیک ہے. ہے یہاں پہ ایک چیز کرنی, جیسے رضی صاحب نے کہا کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا, بالکل ایسی بات ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آئل جو ہے وہ کسی اسٹیبل پوزیشن پہ جاتا ہے, ریسٹنگ موڈ میں جاتا ہے, تو ایز پر فاریکس مارکیٹ وہ جمپ کرے گا, اور جب جمپ کرے گا تو وہ مطلب اٹ ول بی 2x جمپ. تو اس کے بعد جو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی, یہ تو نشیب و فراز یہ رہتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک گڈ لک نواز شریف صاحب کی, جو میں ایک منٹ یہ سوال کروں پھر آپ سے میں آپ کی طرف آتا ہوں. گڈ لک نواز شریف صاحب کی یہ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, یہاں سے قید سے گئے تھے, یہاں پر ان کے بدترین مخالف کی حکومت تھی, واپس وہ آ رہے ہیں, آگے کھلا میدان ہے. کیا یہ کھلا میدان جو ہے, فروا کو سے میں پوچھتا ہوں, افشاں تو اس سے اتفاق نہیں کر رہی, آپ سے میں بعد میں پوچھوں گا دونوں سے, ان کا تو مجھے پتہ ہے اتفاق نہیں کر رہی, باقی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بعد میں آگے کرتے ہیں. فروا آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کے لیے کھلا میدان پڑا ہے آگے, یا کھلا میدان کر دیا گیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں میری بات, اگر آپ پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو ان کو کھلا میدان بھی مل رہا ہے, ان کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, ہاتھ سے بندے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. لیکن اگر آپ مجھ سے میرا انالیسس پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کھلا میدان کسی کے لیے بھی نہیں ہے. جس طریقے سے نیب کیسز کھلے ہوئے ہیں, جس طریقے سے میاں صاحب کی ششوپن کا شکار ہے اس ججمنٹ کے بعد, جو ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی فائزہ نے پہلا جو کارنامہ سر انجام دیا, یا ایک اچھا کارنامہ میں اسے کہوں گی, برا نہیں کہوں گی, اس کی بھی پرسپیکٹیو ہے. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے واپس آنا, اور واپس آ کے ان کو بہت ساری چیزیں واپس نیگوشیٹ کرنی پڑیں گی. کھلا میدان کسی کے پاس, کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس کھلا میدان نہیں. دیکھیں ابھی افشاں نے ایک بات کی تھی کہ ایک ہی پارٹی وہ ہو رہی ہے, فوکسڈ ہے, وہ اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے وزیر اعظم, ان کی وجہ سے کہ چھوٹے بھائی نے, جب میں یہاں پہ بتاؤں, جب باجوہ صاحب نے ان کو ایک آفر کرائی تھی کہ جناب آپ الیکشنز کرا لیں, عدم اعتماد کی تحریک روک لیں, ہم وہ جو ہیں الیکشنز پہ مان گئے ہیں, تو اس پہ صرف 2 لوگ جو ڈٹ گئے تھے کہ نہیں جی ہم اعتماد کی تحریک چلائیں گے. اس میں مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری تھے, شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا اوکے سر. تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ جنہوں نے کھائیاں گجرا پیڑ, بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ گاجریں کھائیں, تو ان کے پاس اقتدار ہے, ان کے لیے مشکلات ابھی بھی ہیں نون لیگ کے پاس. اور پنجاب کی بالخصوص سے بات کرتے ہیں, آئی واز لسننگ ٹو دیٹ, پنجاب میں پیپلز پارٹی تو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. پی ٹی آئی پہ بین نہیں لگا ہے. 9 مئی کے جو کلپریٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر کے جو پی ٹی آئی بچتی ہے, آپ لکھ لیں میری بات, لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے. اب اس کو کیسے بریک ڈاؤن کرنا ہے, دیٹ از اپ ٹو دا ٹائم اینڈ دیٹ از اپ ٹو دا اسٹریٹجی, کہ جب میاں صاحب یہ ہے وہ والا امتحان. یہ فروا, یہ ایک منٹ یہ میں افشاں سے پوچھ لوں, یہ ہے اصل چیلنج. کیا چیلنج ہے یہ؟ چیلنج یہ ہے کہ جس بندے نے یا جس پروجیکٹ کی وجہ سے سارے حالات یہاں تک پہنچے ہیں, جن کی وجہ سے ریاستیں بچانی پڑ رہی ہیں, لوگ ان کی بات کے اوپر اتنا کان نہیں دھرے, اس لیے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہی جو میں پہلا سوال کیا تھا کہ ہم نے آپ کی ریاست بچائی ہے, ہمیں ووٹ کریں, ہمیں جی ہن تسی سانو بچاؤ. اب لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر میرا نہیں خیال کہ یقین کر رہے کہ وہ تیار ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اپنے یعنی جو کرنٹ سچویشن کو دیکھ کے, جو بجلی کا بل وہ دے رہے ہیں, جو آٹے دال کا جو ان کو بھاؤ ملتا ہے بازار سے, اس کو دیکھ. اچھا میں عمران شفیق صاحب, میں اگر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں, چونکہ ہم لوگ کافی واکس پاپ وغیرہ کرتے ہیں, ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, عام بندہ کیا سوچ رہا ہے, نچلے
معاشی طور پر جو بالکل پس گیا ہے نچلے طبقے میں کیا رائے پائی جاتی ہے. جب آپ ان سے ایک تقابل کرواتے ہیں نا کہ فلاں سال دے وچ تسی سوکھے سی یا فلاں سال میں آپ کی کیا صورتحال تھی, اور یہ جیسے فروا کہہ رہی تھی کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. یہ کلیکٹیو وزڈم کی توہین ہے یہ کہنا کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا. لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے, ہاں آپ کو بتانا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو لوکل باڈی الیکشن تو چلو نہیں ہو رہے, لیکن وہ اس سطح پر آپ کو لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو سولامات ہے یہ اونا دے بیجی ہوئی جڑی فصل ہے وہی کٹ کے تھوڑے اگے رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے بتائے گا میاں نواز شریف, یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آپ کیسے بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے انہوں نے کیے تھے. اب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے نفرت کا بیانیہ نہیں چلانا, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ کچھ ریڈ لائنز پی ایم ایل این نے بھی اپنی طے کر لیں کہ ہم نے اس کو کراس نہیں کرنا, اس کو کراس نہیں کرنا. دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف جب مینار پاکستان میں کھڑے کوئی خطاب کرتے ہیں تو وہ کوئی ریڈ لائن وہ لائن کہہ دیا ریڈ لائن کوئی کنسیڈر کرتے ہیں, نہیں ریڈ لائن وہ کھینچتے بھی اور نہیں کھینچتے, کھینچتے بھی ہیں یا نہیں کھینچتے. اور باقی بات یہ ہے کہ ٹارگٹ آڈینس حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی لاہور میں ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے اور 21 کو لاہور میں جلسہ ہے, نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, اور کیا سمارٹ موو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پولیٹیکلی کہ ان کی موو کے اوپر ان کو داد دینی بنتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لبرٹی جلسہ کرنا ہے. سر کانفیڈنس پہ داد زیادہ بنتی ہے, چلیں جو بھی ہے. اور اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوگا کہ اس بہانے 2-3 لوگ جو کہ ہمیں سینٹر سٹیج پہ نظر آتے تھے, جو کافی عرصے سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, جن میں وہ ان کے اسٹیٹ سیکریٹری ہوتے تھے, وہ سینیٹر بھی ہوتے ہیں, فیصل جاوید, دیکھیں لوگ ان کا چہرہ اور نام بھول گئے پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. اچھا کافی سارے لوگ تو بہت شبلی فراز صاحب ہیں, ٹھیک ہے, پھر شفقت محمود صاحب ہیں. شفقت محمود صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہ بہت پہلے سے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے فیصلوں سے انہوں نے ایک طرح سے اختلاف کہہ لیں کیا تھا. ایک آپ کو آڈیو بھی یاد ہوگی کہ جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے پریزیڈنٹ کو غالباً فون کیا تھا کہ جی کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں, تو جو لوگ تھے نا پریزیڈنٹ صاحب کو, تو اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو اسد عمر نے کہا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی ہو. تو وہ خان صاحب جو تھے چیئرمین پی ٹی آئی, وہ ایک خاص موڈ میں تھے کہ ہم نے ٹکراؤ کی طرف جانا ہے, ریاست سے لڑنے کی طرف جانا ہے, کیونکہ یہی ان کا بیانیہ تھا اور یہی ان کی پولیٹیکل کرنسی ہے. بالکل. اب وہ باہر نہیں ہے. اب اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تو سر یہ تو نگران حکومت ہے, اس کو پنجاب میں بھی اس کو اتنا وہ کیوں ٹینشن لے رہی ہے, کرنے دیں ان کو, ہائی کورٹ جانا پڑ رہا ہے ان کو. میرا خیال یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ریسنٹ پاسٹ کو ہی دیکھ لیں. ایک پارٹی جس نے اس جگہ پہ جلسہ کیا جہاں سے نکل کے ان کے کارکنوں نے پاکستان کے اہم تنصیبات کے اوپر حملہ کیا, ان کو روکا بھی کسی نے, ان کو روکا بھی کسی نے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کل آرگومنٹ دے رہے تھے عدالت کے اندر نہیں کہ وہ کھلا کہ ہمیں روکا کیوں نہیں. یعنی میرا مطلب ہے یہ کہاں کا آرگومنٹ ہے کہ جناب دیکھیے وہ جو سوری اے آئی جی صاحب علی رضوی جن کی آنکھ پھوٹی, ظاہر ہے وہ گھر بیٹھے پھوٹ گئی ہوگی, ٹھیک ہے, عصمت اللہ جنیجو والا حساب 2014 والا. ہاں, یعنی جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور وہ درجنوں میں زخمی ہوئے, بازو تک ٹوٹے ان کے, اور وہ ہاسپٹلائز رہے کئی مہینے, وہ گھر میں بیٹھے چائے پکاتے ہوئے ہو گئے. روکا گیا سر, روکا گیا. جتنی کیپیسٹی تھی فورس کی وہ روکا گیا, لیکن جب مظاہرین کی تعداد 1000 سے کراس کر جائے پھر پولیس نہیں روکتی, ٹھیک ہے نا, پھر پولیس صرف ان کو ڈائیورٹ کرتی ہے کہ ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں. نہیں تو بڑا سادہ ہوتا ہے کہ یہ لبرٹی کی بجائے ان کو انہیں کہیں آپ بھی مینار پاکستان کر لیں. اب دیکھیں انتخابات کا ماحول ہے, لیکن 21 کو ہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ. نہیں 21 کو کر لیں, آگے کر لیں, پیچھے کر لیں. اے آئی خطاب بھی 15 کروا دیا جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اب زمانہ ہے. انہوں نے ایک وہ اپنے مطلب کہ سوشل میڈیا پر اے آئی خطاب چلایا بھی ہے. دونوں حضرات کی, خواتین اور حضرات کی بات سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका वोट बैंक खत्म हो चुका है? हर फरवा किस कहते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं, ऐसा और नहीं ना है। वो खत्म हो सकता है। अच्छा, इसका मुकाबला कैसे होगा? वोट बैंक किसका ज्यादा है ये तो एक बैलेट पेपर ही बताएगा। मतलब जब भी इंतखाबात नफरत और होंगे। झूठ की ताकत, करेंसी जो है ना वो बिकती है, हमने देखी है। इवन देन ये जो वोट बैंक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 2018 में आखिरी दफा चेक हुआ था और 2018 के अंदर सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। अभी एक ब्रेक है, प्रोड्यूसर साहब का मुझे कुछ 6 दफ़ा कह चुके हैं कि ब्रेक लें। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके हमने इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है कि किसी को भी किसी जत्थे को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, ये महज रवायती बात है या कोई फैसला वाकई हो चुका है? इस पर आके बात करेंगे। वापस आने का शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ ने पेशावर में एक मीटिंग में ये बात कही है कि हम किसी जत्थे को रियासती ताकत हथियाने की कोशिश करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात जो है ये उन्होंने किस तनाजुर में की? ज़ाहिर है कि कुछ खबरें इस तरह की हैं कि कुछ जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो एक्टिव हैं और वो कुछ उल्टे पुल्टे काम भी कर जाती हैं और वो चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। तो महज जो है वो मामला मजहबी शिद्दत पसंदी का नहीं है, दूसरा भी है। ये 9 मई को भी तो कुछ इसी तरह के वाक़यात हुए थे। तो आपको लगता है कि किसी मजहबी शिद्दत पसंद तंजीम के तरफ मामला बढ़ने जा रहे हैं? मेरा ख्याल में पहले फरवा से कर लूँ, फरवा से अभी बात नहीं हमने की। फरवा, ये कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है जो हमें फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा? देखिए, इस तरह के बयान जो होते हैं वो ज़ाहिर है कि वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में आते रहते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेररिज्म का भी सामना है और फिर हमारा इंटरनल थ्रेट भी बड़ा ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ से उठते हैं और हमें थ्रेट भी करते हैं, रियासत को चैलेंज भी करते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की सूरत में, कभी किस सूरत में तो कभी किस सूरत में। तो ये उनके लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है। इसके अलावा ज़ाहिर है कि हम इसको अफगानिस्तान के तनाजुर में और टेररिज्म के तनाजुर में भी काउंट करेंगे कि उस तनाजुर में भी ये बयान दिया गया है कि हम किसी को प्रोवोक करने नहीं देंगे, इंस्टिगेट करने नहीं देंगे। लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है जिसकी तरफ इमरान शफकत आपने बड़ा मासूमाना अंदाज में इशारा किया, तो मैं उस तरफ भी आ जाती हूँ। लेकिन 9 मई का जो वाकया हुआ था ना, 9 मई के वाकये के बाद जिन लोगों ने पकड़ना था, जिन लोगों को पकड़ना था वो पकड़ लिया। कुछ लोग रह गए, उनके कुछ के इंटरव्यू हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं और हो सकता है कुछ के हो भी जाए। तो शेख रशीद साहब का भी सुनने में आ रहा है, कोई उनका भी क्या शेख रशीद साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। फरूख हकीम साहब भी उसी लिस्ट में हैं। तो खैर वो तो देखिए, अब इंटरव्यू से भी क्या है कि इंटरव्यू पहला आया था तो बहुत धमाका हुआ था, दूसरा आया तो लोगों को पता चल गया, तीसरा भी आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन मेरा वही पॉइंट है कि अगर आपने किसी जत्थे को काबू करना है तो उसका एक प्रॉपर पीटीएम होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और उस प्रोसीजर में आपको याद होगा जब मीटिंग हुई थी तो बिलावल साहब ने कहा था कि जी पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और बहुत सारे सहाफी बरादरी ने भी कहा था, हमारे भी कोलीग्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पै गई सी कि कल नूं असीं भी थोड़ा जिहा कीता तो हम पर भी वी कैन बी इन दैट लिस्ट एज वेल, सो देयर शुडंट बी पाबंदी। तो देखिए, अब वो जो वाज़ेह पैगाम है इस तरफ है कि एक और क्रैकडाउन होगा। उस और क्रैकडाउन में जहां दहशतगर्द पकड़े जाएंगे, वहां पर जो 9 मई के जो छोटे मोटे नाम रह गए थे ना, उन पे अब सफाया किया जाएगा, उनको भी पकड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक तीर से काफ़ी निशाने होने वाले हैं। ना सिर्फ इस बयान से आपने अपने बॉर्डर पर एक पैगाम पहुंचाया है, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में आपने खैबर पख्तूनख्वा की पट्टी पे एक पैगाम पहुंचाया है, बल्कि आपने यहाँ पर जो पंजाब वाली साइड पे एक जमात थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी एक पैगाम हिडनली पहुंचा दिए। तो मेरा ख्याल से अनवारुल हक काकड़ साहब का ये जो बयान है एज निगरान वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से ये मानी खेज है। अच्छा, एक चीज मैं जाते हुए ऐड कर लूँ, मैं फिर आप चाहूंगी आप बाकियों से भी इस पे ले लें। अभी अफशा ने भी एक बात की थी, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगी। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो बयानी की बात करें ना, मैं सबको इसमें काउंट करती हूँ। आज जो निगरान गवर्नमेंट काम कर रही है ना, ये 16 महीनों में हो सकते थे।
अगर आपने मईशत को प्रायोरिटी दी होती तो ये जो आप स्मगलिंग का सारा जो सामान है इसको रोक रहे हैं, आप डॉलर स्मगलिंग को रोक रहे हैं, आप ईरान तेल को रोक रहे हैं, आप ये सारे काम उस वक्त भी कर सकते थे और आप मैंडेट लेकर भी आए हुए थे। आप बेशक बाद में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन आप लोग ऑपोजिशन में थे, मौजूद रहे थे, तो आप मैंडेट लेकर आए थे। ये काम अगर निगरान गवर्नमेंट कर रही है तुसी नहीं कीता, तो आई थिंक ये इट्स अ शेमफुल एक्ट कि आप लोगों को वोट दिया था लोगों ने, आप लोगों को ये सारे काम करने चाहिए थे। अगर आपने किए होते तो आज ना इस सिचुएशन में आप और मैं ये डिस्कस कर रहे होते, बल्कि चीज़ें भी थोड़ी बेहतर होती। नहीं, वज़ीर आज़म साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो कायल किया है रियासती मशीनरी को, इस आपको याद है ना? तो क्या शहबाज साहब के पास कायल करने की सलाहियत नहीं थी, वो उन्होंने किया या नहीं। फिर डार साहब जो कह रहे हैं उसको नहीं, वो माने? कह रहे हैं कि देखें कि अगर मैं एक निगरान वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर इन इश्यूज़ को समझता हूँ और इसके ऊपर मैंने कायल किया है, और तो वो क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे पता है क्या लगता है। सर, आपको भी अंदाजा- इत्तेहादियों की हुकूमत थी। देखिए नहीं, एक और बात भी है रजी साहब, कुछ देखें, हमें भी पता होता है कि यार ऐसी गल नहीं कहनी, सेल्फ सेंसर जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, सियासतदानों को भी कुछ अपनी हदूदों की यूद उन्होंने खुद से खींची हुई है। सियासतदानों को, सियासतदानों ने सियासतदानों हाँ। सारी गल है ये। अच्छा, तो नहीं, वो फिर बढ़ाए ना, हाँ, मतलब किसका अब मैं कसूर है? एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, ये जो उन्होंने बात की है और पेशावर में बैठ के की है सिग्निफिकेंटली, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो एक ऐसे ग्रोह की तरफ है जो कि इंस्पायर्ड है हमारे हमसाया अफगानिस्तान। जी हाँ, ठीक है, और उस ग्रोह का ये कहना है कि हम जमहूरियत के ऊपर बिलीव नहीं करते, और उस ग्रोह का ये कहना है कि हम पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन को नहीं होने देंगे। बाजोड़ के अंदर जो एक धमाका हुआ जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के 70 से ज्यादा कारकुन जो थे वो शहीद हुए, इसके अलावा दीगर धमाका जात जो हैं और उसकी नहीं, वो कुछ और पार्टियों को रोजाना हमेशा ये होता है कि फलां पार्टी जो है वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो नहीं जारी रख सकती है, और फलां को नहीं हम करने अच्छा, अब आप देखिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बेटे जो हैं, वो रोजाना वहाँ पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर हमले होते हैं, वो अपना खून देते हैं, उसके अंदर वो शहादतें होती हैं, ये अपनी जगह के ऊपर हकीकत है। और वो ग्रुप मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए इस बात को थ्रेट कर रहा है। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस जो है, ये बात हम 4 मार्शल लॉ के बाद सीख चुके हैं। वो जमहूरियत के अंदर अवाम की कलेक्टिव विल जो है आपको सीख करनी है एक मखसूस टर्म के बाद जाके। 5 साल के बाद आप जाते हैं अवाम के पास कि जी हमने ये किया है, आप हमें वोट दें। कोई भी आ जाता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी होती रहती है, लेकिन अब वो इस प्रोसेस को ही नहीं मान रहे, बल्कि इसको पूरी तरह स्पॉइल करने के ऊपर उतरे हुए हैं, यानी कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, तो उनके साथ तो फिर इसी जुबान के अंदर बात होनी चाहिए। कुछ और भी हैं, कुछ वीडियोस भी दिखाएगी वज़ीर आज़म साहब को उस मीटिंग में कि किस तरह पुलिस वालों को धमकियां दी जा रही हैं, जी, हम ये कर देंगे, हम फलां सलूक करेंगे, फलां करेंगे। तो जो भी रियासत के वेरी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमला आवर है, उसके साथ इसी जुबान में बात होनी चाहिए और उसके साथ उसी तरीके से बात होनी चाहिए जिस तरीके की अनवारुल हक काकड़ साहब ने बात की है। सही। और ताकि रियासत का और आने वाले दिनों में इंतखाबात भी हैं, पूरमन जी, इंतखाबात वो के और वो इंतखाब के लिए ये वो इस तरह धमकी के ही यही दे elements रहे का हैं, वो धमकी ही यही दे रहे हैं। अफशां की बात मैं काट रहा हूँ, उनका टाइम है नहीं, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। दरमियान में रोक दिया। हाँ, वो धमकी ही यही दे रहे हैं कि हम ये प्रोसेस होने ही नहीं देंगे। फरवा, आप ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे, ये सारा कुछ फरवरी से पहले मुमकिन है? तो मुझे लगता है कि जमहूरियत के तसलसल में खलल नहीं डलना चाहिए, बिल्कुल चाहे ठीक वो आप 90 रोज में करा लेते या आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे ले, लेकिन आगे मार्च में मामला है तो ये फरवरी से पहले, जनवरी के आखिरी आयाम से जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है जनवरी का आखिरी हिस्सा, तो उससे लेकर आपको फरवरी के मिड से पहले ये सारा कुछ वाइंड अप करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। आप अगर आप मुझसे पूछें कि आपको लगता है कि इलेक्शंस इस सूरत हाल में हो जाएंगे, तो मैं आपको ये एग्जांपल तो दे सकती हूँ कि 2008 में बड़ी दहशतगर्दी थी, 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, बहुत बड़ा सान्या हुआ था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन का तसल्सल चला था, यानी इलेक्शंस हुए थे, जमहूरियत ने जो है वो पनपना शुरू किया था।
تو اس صورتحال میں تو الیکشن ہو گئے تھے, دہشت گردی بہت زیادہ تھی. لیکن ابھی آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ اس دہشت گردی کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا, تو میں کہوں گی مجھے کچھ نہیں پتا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. تو میں اب سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, رضی صاحب, افشاں صاحبہ, فروا صاحبہ. تو انشاءاللہ اگلے جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.